الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ علماء کرام، سادات، مشائخ، دوستو اور پنڈال میں موجود انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، آج اس ادارے جامعہ رضویہ کا دستار فضیلت کا اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، ان کے معاونین کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ جن طلباء نے تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ دو ایک باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ کچھ دنوں سے طبیعت زیادہ سفر اور پھر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے موسم، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا، اس کے اندر کفر و شرک کی بدعقیدگی سب سے بڑی بدعقیدگی تھی۔ عورتوں پر ظلم، انسانوں کا بکنا، بیٹی انسان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اندھیرے بہت زیادہ تھے اور گھٹا ڈھوپ تھے اور دشواری بڑی زیادہ تھی۔ جب ظلمات بہت زیادہ ہوں تو روشنی کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ جب مسائل زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کس مسئلے کو چھیڑا جائے؟ جب بہت سارے عنوانات بکھرے ہوئے ہوں تو کس پر سب سے پہلے کلام کیا جائے؟ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا حکیم رب کریم ہے، ان دوستوں سے ذرا گزارش کریں جی، یا اندر آ جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ محفل میں ہیں نا؟ نہیں، آپ نے نہیں کہنا ہے جی، نہیں میری بھی مانیں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ کافی تکلیف میں بعض لوگ کھڑے ہیں، تعداد بہت بڑی میں آپ آئے ہیں۔ یقیناً جو زیادہ مشقت میں کھڑا ہے یا مشکل میں بیٹھا ہے، اسے اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ باقی اس محفل کا مہمان خاص وہ بندہ ہے جو سب سے پیچھے ہے، جس کی کوئی فوٹو نہیں بننی، وہ سب سے بڑا مہمان خاص۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ اب اتنے بڑے اندھیرے اور ان میں اعلان کرنا ہے آپ نے روشنی کا، اور سینکڑوں سال ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ تشریف لے کر گئے ہوئے۔ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ توحید سے، عورتوں کے حقوق سے، غلاموں کے حقوق سے، بیٹیوں کی بات کی جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو یہ دیکھیے حکمت والے رب کا حکمت والا فرمان، اتنے سارے اندھیروں میں جو زمین آسمان کا پہلا رابطہ ہوتا ہے تو فرمائے اقرا، پڑھیے پڑھیے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلی وحی بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، جتنی بھی بدعقیدگیاں ہیں، جتنی بھی بد اخلاقی ہے، اس سب کا علاج یہ ہے کہ بندہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ علم ہر روشنی کا، ہر اندھیرے کا علاج ہے۔
اس طرح کمرے میں لائٹ بند ہو تو بچھو بھی نکل آیا، چھپکلی بھی نکل آئی، سانپ کا بھی شک پڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ درندے ہوں کمرے میں، تو اب آپ ان کو کیسے ڈھونڈیں؟ ہاتھ سے چھوئیں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈنڈا پکڑیں گے؟ حل کیا ہے؟ تو یہ سارے درندے کمرے میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کا حال یہ ہے کہ کمرے میں روشنی کی جائے۔ اور کچھ درندے تو ایسے ہوتے ہیں روشنی کرنے کی دیر ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، بلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے درندے ویسے ہی چھپ جائیں گے۔ جب آپ صاحب علم ہو جائیں گے، آپ جب پڑھیں گے، جب مزاج تعلیم کا ہوگا، ہمارے ہاں ابھی تک تعلیم کا مزاج نہیں بنا، ہمارا پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، تربیت کا مزاج نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں، میری طرح کے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ بھی بڑے مقاصد کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں بی ایڈ کر رہا ہوں، ایم کام کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں، ایف ایس سی کر رہا ہوں، بی ایس سی۔ کیا کرو گے؟ کہتا ہے نوکری کرنی ہے۔ اتنی ڈگریاں لے کے تم پھر بھی نوکری بننا چاہتے ہو؟ او خدا کے بندے، علم تو آدمی کو بادشاہ بناتا ہے۔ اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ نوکری کرنا منع نہیں، لیکن آپ اپنے علم کے عوض نوکری، علم کے عوض نوکری۔ حضرت مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے اور فرماتے، مسجد اور مدرسے میں نائب بن کے رہنا نبی پاک کے، نائب۔ تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا، جب تک تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں نہ ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو اپنے اعزاز کو سمجھ، تو پڑھا لکھا ہے، تو عالم ہے، تو کیسے جھک گیا کسی دنیا دار کے سامنے؟ تو کیسے پایا گیا کسی مالدار کے دروازے پر؟ تیرے جملوں میں کیسے کمی آئی اور تو نے کیسے ٹوٹی بات کر دی؟ اور تو نے یہ کس طرح، ہمارے ہاں بعض میری طرح کے، میں بھی الحمدللہ بات کرتا رہتا ہوں، آئمہ کی خدمت کرنی چاہیے، علماء، لیکن بعض دوست اس طرح بات کرتے ہیں اس میں کمزوری چھلکتی ہے۔ آپ کمزور نہ بنیں۔ لوگوں کو تو چھوٹی موٹی ممبریاں ملی ہوتی ہیں، آپ کو تو اللہ نے ممبر رسول عطا فرمایا۔ آپ اپنا اعزاز دیکھیں۔ یہ جو ٹیچر ہے کالج میں، ادارے میں، اسکول میں، مدرسے میں، یہ سمجھے اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تنخواہ تھوڑی بہت ہونے پر اس کا مزاج اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا منصب سمجھنا چاہیے۔ میں نے کل سارا دن ہاسپٹل میں گزارا ہے، رات کو مجھے پتہ چلا کہ کچھ اور بھی یہاں ہمارے مہمان علماء نے آنا تھا تو نہیں آ رہے۔ مجھے اصرار کیا سب نے کہ آپ چھٹی کریں، ابھی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار میرا بھی ایک منصب ہے، اس کا بھی ایک تقاضا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میزبان کس کو جواب دے گا؟ کچھ تے کہنا ہے تو سدیا ہی نہیں سی، ایویں نہ لکھیا سی، اور آپ نے ہمیں جب بندے جمع کرنے کے لیے فلاں کا ذکر کر لیتے ہو۔ میری آپ بات کو سمجھیے گا، اپنے اپنے منصب کے تقاضوں کا ہم لحاظ کریں، ہم چیزوں کا خیال کریں۔ عالم علم کس لیے سیکھیں؟ اپنے دل کی روشنی کے لیے۔ میرے ایک طالب علم نے مدرسے کے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ جمعہ پڑھاتے ہیں، خطیب ہے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی کتاب بتائیں، مطالعہ کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا پتر، لوگوں کے سنانے کے لیے اگر پڑھنا ہے تو علم نہیں آنا۔ یہ تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ کچھ دیر پڑھوں گا اور جمعے میں باز کروں گا، تو یہ نہیں آئے گا۔ آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اور آپ پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ ایک دانشور نے کہا تھا کہ میرے گھر میں تو جس کاغذ میں ہلدی آتی تھی نا، میں اسے بھی پڑھا کرتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، میں غور کرتا تھا۔ مطالعہ تو مطالعہ ہے، آپ پڑھیں، اور علم تربیت کے لیے حاصل کریں، بحث کے لیے حاصل نہیں کریں۔ یہاں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، جا کے اپنے محلے کے امام سے لڑیں گے، وہاں تو مولانا یہ کہہ رہے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں، بلکہ وہاں سے کئی دفعہ اپنے علاقے سے آ کے
پوری بات نہیں بتائیں گے، کسی مفتی سے فتویٰ لے جائیں گے اور جا کر امام کو پریشان کریں گے. آپ نے تو روح مسئلہ وہاں بیان ہی نہیں کی، اور جس عالم سے پوچھا اس نے تو جو سوال تھا اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ الجھاؤ کے لیے چیزوں کو لیتے ہیں. الجھاؤ نہیں زندگی میں پیدا کریں. دین کو سیکھیں آپ، اور آپ ایک ذوق بنائیں کہ میں نے اپنی تربیت کے لیے سیکھنا ہے. آپ کو لطف آئے گا پڑھنے پڑھانے کا، آپ خود بخود اس میں لطف لینے لگیں گے، مزہ لینے لگیں گے، اور یہ چیز بور نہیں کرے گی. جتنے بھی میرے دوست سننے والے بیٹھے ہیں، یہ جمعے والے دن ایک ڈائری بنائیں، اس پہ لکھیں آج مولانا نے کیا بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا نا، یہ نوجوان غور کرو یار، کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا نا، جو میرے کریم فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا، میں اسے لکھتا تھا. کتنا کچھ سونا کام ہے حضور کی باتوں کو لکھنا، لیکن اس میں ذائقہ پیدا کرنا ہے، خشک نہیں، اس میں ذائقہ. کسی جگہ سرکار نے فرمایا نہیں کہ جب میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرنا، امامہ باندھنا، خوشبو لگانا. حضور نے حکم نہیں دیا. لیکن امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے، پھر خوشبو لگاتے. کام جو کرنا ہے تو ذرا اس میں ذائقہ آ جائے نا تو وہ مزہ دینے لگ جاتا ہے. آپ کا اپنا کام ہی آپ کو ذائقہ دے گا، اسی میں کیف آ جائے گا، اسی میں وجد آ جائے گا، اسی میں سرور ہو جائے گا، اسی میں لذت آ جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تو کوئی شخص آتا تو امام صاحب پوچھتے کہ اسے پوچھو فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضور کی کوئی حدیث سننا ہے. یہ دیوانگی نہیں، یہ شعوری عشق ہے. یہ مست لوگ نہیں تھے، انہوں نے نا اپنا ذائقہ ہی رسول پاک کا دین بنا لیا تھا. پیر کا بتایا ہوا وظیفہ بڑی بات ہے، تو کیا حضور کی حدیث کے اندر لذت اور کیف کئی ساری دنیا سے بڑھ کے نہیں ملتا؟ لیکن آپ اس چیز کو اس ذائقے سے لیں تو صحیح. ہم نے تو اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے ہیں، حدیثیں ساری یاد کرا لی ہیں لوگوں کو. بیٹھ جائیں آپ، تشریف رکھیں، تھک جائیں گے. کیا ہم نے ساری احادیث اور قرآن مجید یاد کرا لیا جو ہم ادھر چلے گئے؟ میرے عزیز، اس کی لذت لیں، اس کا ذائقہ لیں، اس کا مزہ. ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے کہ مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے دمشق کی جامع مسجد آ گیا. یہ تو جب کوئی چلے گا نا کہ میں حضور کی حدیث سننے جا رہا ہوں تو یہ پھر اس کا ذوق بتائے گا کہ کدھر جا رہا. تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور تینوں لب دیاں آپ گواچے. سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے. ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑے چولا، گل پہنے تاج گدھائی. سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. شعوری لوگ ہیں، تازہ دم لوگ ہیں. سنیں جی، امام مالک سے بندے نے آ کے دروازے پوچھو اس سے مسئلہ پوچھنا ہے حضور کا فرمان. تو کہتا جی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فتویٰ لکھ دیتے. گھر وہ کہتا نا حدیث پاک میں نے سننی ہے. میرا جیسا تو مولوی کہتا ہے نا بندے چونکہ تھوڑے آئے سن لہذا میں تقریر نہیں تگڑی تیار کی تھی. بندے ہی اینڈ تے ہوندے نے. یہ امام مالک کا تو لطف دیکھو نا، انہوں نے تو لطف دیکھنا ہے نا. آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. میرا ویسے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ حضور سے جب کسی اکیلے بندے نے آ کے دین پوچھا حضور نے بتایا کہ نہیں، تو آپ کے سامنے شروع میں 5 بندے آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھول کے بتاتے؟ پورے 5 بیٹھے ہیں. یہ اپنے لیے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کرنا، علماء کے لیے نہیں کر رہا. او بھائی، امام مالک سے کہا میں نے حدیث سننی. یہ اپنا لطف ہوتا ہے، آپ اپنا لطف تو قائم رکھیں. کیوں کہا گیا مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے؟ آپ کا ذائقہ کسی چیز میں جب لگ جاتا ہے تو وہ مزہ آپ نے خود دوبالا رکھنا ہے. آپ تھکی باتیں کریں گے تھک جائیں گے. حضرت امام مالک سے کہا حضور حدیث سننی ہے تو امام صاحب نے کہا اس کو بٹھاؤ ممبر کے سامنے. پھر امام صاحب نے غسل کیا، پھر جبہ پہنا، پھر امامہ باندھا، پھر خوشبو لگائی، پھر ہاتھ میں عصا پکڑا. یہ کیا ہونے لگا ہے؟ میں اپنے کریم کی بات کرنے لگا.
میں حضور کا ذکر پاک کرنے لگا ہوں. حدیث پاک بیان. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سرور کائنات علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتا تھا، اور میں جو حضور سے سنتا، یہ آپ لکھ کے تو دیکھیں اس میں کوئی ذائقہ ہے، میں جو حضور بیان کرتے میں لکھتا، میں نوٹ بناتا. ایک دن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یار حضور کبھی جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھتے ہو، ہر بات ہی لکھتے ہو، ہر بات نوٹ کرتے جاتے ہو. کہتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. اتنے بھرے مجمع میں محبوب دیکھ لیا کرتے کون کس طرح آتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کس طرح کس رنگ میں اس کا طرز ہے آنے جانے کا. کریم محبوب علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا عبداللہ آپ لکھا کرتے تھے چھوڑ کیوں دیا؟ گویا کریم کو پتہ ہے، حضور کو. ادھر دیکھو میری طرف، جن کا عقیدہ ہے نا کہ حضور کو پتہ ہے اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں. انہیں تو زیادہ باحیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیرا عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. پھر تیری شرم تو تنہائی میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، پھر تیرا خیال مضبوط ہونا چاہیے. تیری تو سوچوں پہ بھی تو تنہائی میں غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیسے تیرا تو عقیدہ ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تیرا تقویٰ تو مضبوط، تیرے لہجوں پر، لفظوں پر، سوچوں پر حضور کی سنت کا پیرا ہونا چاہیے. تو تیرا عقیدہ ہے کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں. کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو حضرت عبداللہ حضور کو پتہ تھا یہ کس طرح آتے ہیں کیا کرتے ہیں. کریم نے بلا کے فرمایا لکھتے تھے چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ محبوب کبھی جلال فرماتے ہیں، کسی وقت کوئی حدود شرع کو پامال کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس پر جلال بھی کرتے ہیں، کبھی حضور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھتا ہے. تو نبی کریم نے 3 دفعہ فرمایا لکھا کر لکھا کر لکھا کر. فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں کسی حال میں بھی ہوں میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. آپ مزاج بنائیں تعلیم و تعلم کا. اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، کہا ہے اللہ مجھے اس علم سے بچانا جو علم تو ہو پر نفع نہ دے. علم تو ہو پر باتیں بڑی آتی ہوں پر نماز کے ٹائم چھپتا ہو، باتوں کا بڑا پتہ ہو پر درود پاک 500 بھی نہ پڑھ سکتا ہو، بن ٹھن کے بیٹھنے کا پورا پتہ ہو، لیکن حضور کی بارگاہ میں درود شریف کے لیے یہ 3 منٹ تنہا نہ بیٹھ سکے. میں ایک محفل میں تھا تو ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی اجازت لے دیں، 10 منٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. میں کہا پتر جی تے اوتھے لوانی ہے تے کلیاں بھی نعت پڑھیں گا تے لگ جائے گی. تو باقی اگر مقاصد اور ہیں تو پھر چلو میں سفارش کر دیتا ہوں، اگر وہاں لگوانی ہے نا وہاں تو پھر تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے گا تیری حاضری. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ سے اپیل کروں گا درد سے، اگر آپ بات مانیں گے تو میرے گناہ معاف ہوں گے. اکیلے میں نعت پڑھا کرو، اپنی گاڑی میں نعت سنا کرو. رات جب کوئی نہ ہو تو پھر کہا کرو، پڑھ سنا کرو کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جب اکیلے ہو نا اکیلے تو پھر وہ منظر یاد کیا کرو جب وہ بٹھاتے ہیں نا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کو لانے کے لیے، تو اس منظر پہ فاضل بریلوی نے کہا تھا اب سواریاں سج گئیں، اب عمرے ہو گئے، حج ہو گئے، اب سوئے مدینہ روانگی ہے. تو یہ ایک تخیل ہے، ذرا اس پر غور کرنا کہ اچانک کسی بندے نے بیچ میں سے بول کے کہا حاجیو آؤ،
शहनशाह का रोज़ा देखो, तुम काबा तो देख चुके हो, अब ज़रा काबे का भी काबा देखो। आओ अब तुम्हें हुजूर का गुंबद खजरा दिखाएं, आओ ये ज़ौक़ देखो और फिर इसकी कैफियत देखो और इस पर जो वारद फिर आपकी कैफियत हैं उनको मुलाहजा करो। मेरे अजीज़, आप इल्म हासिल करें पर वो ऐसा ना हो जिसमें नफ़ा ना हो, लफ्ज़ों का गोरख धंधा ना हो, सिर्फ जुमलों को मुरतब करने का तरीका ना हो। आपका इल्म नाफ़े हो, आप उस पर अमल करें, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। ज़िंदगी में किसी से आपकी कभी लड़ाई हो जाए ना और सामने वाला अनपढ़ हो तो इंतहाई कमज़ोर आदमी भी बीच में से उठ के कहता है यार तू तो पढ़ा लिखा है। कहते हैं कि नहीं? इतने नहीं आते, ऐसे ऐसे तो करो हल्का हल्का। कहते हैं यार तू ते, क्यों कहते हैं? कि पढ़े लिखे लोगों से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। पढ़े लिखे लोगों से लोगों की उम्मीदें, भाई तू तो पढ़ा लिखा है क्यों लड़ रहा है? माना क्या है? पढ़े लिखे में तो ज़रफ़ ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे में तो हौसला ज़्यादा होता है, बुर्दबारी ज़्यादा होती है। ये आम आदमी का तजज़िया। वो तो सियाणा बयाना हो के कर रहे, वो उन्होंने छड्डो हज़रत साहब तुसी तो सियाणे बनते हो। ये समझें आप, जब लोग किसी को साहिब इल्म समझते हैं तो उसे लोग फिर ज़िम्मेदार भी समझते हैं। लोग उस पर ड्यूटियाँ, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने कहा था, ग्रोह उलमा अगर तुमने नफल छोड़े तो कौम सुन्नतें छोड़ेगी, और अगर तुमने सुन्नत का तर्क किया तो लोग वाजिबात छोड़ेंगे। देखो ना, बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं ना असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, लेकिन आपको पता है असर से पहले जो बंदा 4 रखते पड़े उसे नबी पाक ने दुआ दी है। आप बात को समझे ना, किस लिए इल्म सीखा है? हमारे उस्ताद थे तो वो कहते हैं कि मेरे दादाजी तहज्जुद में उठते थे और मैं आलिम था। तो एक दिन मुझे फजर की नमाज में मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो मुझे कहने लगे हाफिज़ सियाल च भी सहरी ले नहीं सस उठना तो पढ़िया कादे ली सही, अनपढ़ हो के सवेरे। मेरे जैसे मौलवी तो वैसे ही हदीस याद कर लेते हैं ना कि नबी पाक ने फरमाया कि आबिद इबादत करता रहे और आलिम इशा से फजर तक सोता भी रहे तो फिर भी दर्जा आलिम का ज़्यादा है। ओ भाई ये तो हदीस बिल्कुल ठीक है, पहले तू बता, तो समझता है अपने आप को आलिम? पहले ये बता, और फिर ये बता अगर तू कहे मैं समझता भी हूँ तो ये हदीस इमाम आज़म को भी तो आती थी ना, गौसे आज़म जिलानी को भी आती थी, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं, लेकिन उनके तो मुसल्ले आबाद रहे, हमेशा आबाद रहे। तो इल्म वो जो नफ़ा बख्श हो, उसमें फ़ायदा हो। हमारे उस्ताद साहब जब कुछ तलबा फ़ारिग होते तो उनमें जो काबिल होते उनकी ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब जानते हैं कि जो ज़रा काबिल तलबा उनको तदरीस पे लगाया जाता है, असबाक दिए जाते हैं। तो कुछ तालिब इल्मों को असबाक आपने अता किए तो साथ फरमाने लगे बेटा किसी तालिब इल्म की ज़िद नहीं पैदा करनी। तो एक दोस्त ने सवाल किया तालिब इल्म की भी ज़िद होती है? फरमाने लगे किसी वक्त कोई तालिब इल्म गलती की, आपने सज़ा दी, फिर उसने कमेटी को बताया, फिर घर बताया, आपकी शिकायत लगाई, आपको तकलीफ़ हुई, बहुत औक़ात बंदा दिल में ज़िद पैदा कर लेता है। तो फरमाने लगे उसे नादान ही समझना, उसे बच्चा ही समझना, समझना बेटा था भूल गया, समझना इसने गलती कर ली है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िद हो और उसका मुस्तकबिल सारा ख़राब हो जाए। ये साहिबान इल्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और मैं और आप हर जदीद चीज़ से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। व्हाट्सअप करने हमने सीख लिए, स्टेटस लगाने हमने सीख लिए, फ़ोटो चढ़ानी हमने सीख ली, लाइक्स कमेंट्स देखने हमने सीख लिए, सब पता है हमें। मेरे भाई कुरान पढ़ना कब सीखना है? वज़ू गुस्ल नमाज के मसाइल कब सीखने? बाकी सब पता चल गया है। हमने बड़ी वीडियोस देख ली, हमें पता चल गया फ़लाँ जगह क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह क्या हो रहा है। कब्र हशर को मामलात को ठीक करने के लिए भी कुछ देखा है? अपने आप से धोखा ना करो। अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ के नहीं जाया करती।
آپ کہتے رہیں میں ٹھیک ہوں، میں تندرست ہوں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت آئے گی نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ مرنا نہیں۔ ملک میں بہت افراتفری بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلان جگہ خودکشی ہو گئی، معاذ اللہ۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو عقیدہ توحید و رسالت سمجھائیں تو صحیح، انہیں عقیدہ آخرت سمجھائیں تو صحیح، انہیں کہیں کہ قبر دوزخ کا گڑھا ضرور ہے پر فاسق فاجر کے لیے۔ مومن کی قبر کا حال انہیں بتاؤ، انہیں دین پڑھاؤ، انہیں بتاؤ کہ مومن کی قبر نہیں ہوگی، باغ ہوگا، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، مرنے کے بعد جس کو باغ میں جانا ہے وہ ڈرے گا باغ میں جانے سے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ خوف آتا ہے اسے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، اور پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فرشتے میں مرا تو میرا کفن، پس مردن بعد مرنے کے فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ سنیں جی، میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے، میری بات پر غور فرمائیے گا۔ ایک تو مزاج علم کا، اور علم نفع والا، تربیت والا، اور آخری گزارش یہ ہے، میں کچھ زیادہ باتیں کرتا آپ سے، لیکن آپ میری طبیعت پر بوجھ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک میری گزارش آپ سے اور ہے، علم کو سپورٹ کریں، علم کی تائید کریں، حوصلہ افزائی کریں طالب علموں کی۔ آپ اکیلے میں بچہ آپ سے ملے تو اسے تھپکی دیں کہ پتر بڑی بات ہے تو پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں نا جی، بچہ ابھی میٹرک پورا کرتا نہیں تو سارے اسے کو چھڑ پڑھ کے کی کرنا ہے، کڑا نوکری لبن رہی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پڑھ لکھ کے کو بندہ کھیتی باڑی بھی کرے گا تو دوسروں سے سیانی کرے گا، جدید تقاضوں کے مطابق کرے گا۔ کوئی منع نہیں ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی جدید تقاضے سمجھے گا، اسے پتہ ہوگا کس وقت پر بیج ڈالنا ہے، کس وقت پر کھاد ڈالنی ہے، اور دنیا کس طرح اب اس کو لے کے جا رہی۔ آپ نے علم کو مربوط نہ کریں فقط نوکریوں کے ساتھ، ہر آدمی، ہر شخص اپنی بساط کو، وہ جس عمر میں بھی ہے اس عمر میں وہ پڑھے۔ صحابہ جو بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے، کتاب و سنت سیکھا نہیں انہوں نے؟ کتنے ہمارے اکابرین اسلاف ہیں جنہوں نے بڑی عمروں میں سیکھا ہے۔ تو شعوری طور پر آپ طلباء کو سپورٹ کریں، ان کو تھپکی دیں۔ جب ہم اپنے مزاج میں گھٹن لاتے ہیں نا جی، اس سے خرابی ہوتی ہے۔ حافظ بن رہے ہیں پتر، پھر تو کی کریں گا بڑا ہو کے؟ عالم بن رہے ہیں، پھر بڑا ہو کے کی کریں گا؟ او بھائی تو بننے تو دے، تو بننے تو دے۔ جو محبوب کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ تو آپ اب تو یونیورسٹیز میں، کالجز میں سب سے زیادہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے بچے مدارس کے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بڑی جلدی آگے نکل جائیں گے۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں؟ بس ان کو دبائیں نہیں، ہم تھوڑا نا دبا کے رکھتے ہیں۔ او پترو تو مدرسے کا بچہ ہے تو کرکٹ پہ کھیلنا ہے، یہ نہیں کھیل سکتا، اس کو منع ہے، یہ بچہ کھیلے بھی نہ۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ مجھے ایک دن ایک دوست نے کہا تو وہ 4-5 مدرسے دے بچے نا جی اتنے برگر کھا رہے سن، تو میں کیا تو کدی کھادا ہے؟ کہندے میں بھی کھادا ہے۔ تو میں کہا جیڑی چاہے تینوں جائز ہے انہاں بچیاں نو کیوں نہ جائز ہے؟ میں تو اپنے مدرسے میں کہا کرتا ہوں ان کو دیا کرو 15 دن کے بعد برگر اور پیزے کا موقع۔ دبائیں نہیں، آپ جب کسی کو گھٹن میں لاتے ہیں تو بغاوت پیدا ہوتی، کاٹے نہیں آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ علامہ صاحب آپ سیر کرنے چلے گئے تو علامہ صاحب نہیں سیر کرنے جا سکتے؟ کوئی ٹھنڈا علاقہ کبھی ان کے لیے منع ہے؟ کس جگہ لکھا ہے کہ یہ نہیں جا سکتے؟ کچی باتیں کرتے ہیں آپ۔ باقی سوسائٹی میں ہر شخص کو ہر طرح کے معاملات کی اجازت ہے، کوئی کام غیر شرعی ہو تو آپ اس پر بات کریں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا مہربانی فرمائیں، حوصلہ افزائی کریں، تائید کریں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہو کسی کھیل میں، نماز جاتی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بہرحال وہاں احتیاط کی
ضرورت ہوتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. مجھے نہ میں جس جگہ بھی حاضر ہوتا ہوں چونکہ لوگ پیار کرتے ہیں تو کسی کی خواہش ہوتی ہے چائے پی لی جائے, کسی کی خواہش ہوتی ہے دعا ہو جائے. میرے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ ایک جگہ کا اشتہار اگر کہیں چڑھ جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, گھنٹے کے فاصلے پہ بھی جانا پڑتا ہے دوسرے جگہ پہ. ابھی یہاں سے بھی مجھے کہیں حاضر ہونا ہے, آپ میرے لیے دعا کریں گے اور میں آپ کے لیے کروں گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, محبت ہی کرتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بتائے کہ ہم ان محبتوں کا صحیح معنوں میں جواب دے سکیں. اللہ اس ادارے کو شاد آباد فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بزرگ دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. حاضری کو قبول فرما, عالم اسلام پر فضل فرما, امت کی خیر فرما, امت کی خیر فرما, امت کی خیر. فلسطین کے مسلمان مجبور ہیں, مقہور ہیں, مظلوم ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. ہماری خطائیں معاف کر دے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, اعمال حسنہ کی توفیق دے, ہمیں اپنی خواہشات کے شر سے بچا, اپنا فضل اور احسان ہمارے شامل حال فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے, یہ اہل حق کا خوبصورت اجتماع. اللہ ایک ایک کا آنا قبول فرما, ایک ایک کی جائز آرزو پوری فرما, سب بھائیوں پر فضل فرما. اللہ سب کی نیک خواہشات کو تکمیل تک پہنچا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. یہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ راستہ دے دیجئے. پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب خطاب کے بعد پنڈال سے باہر تشریف لے کر جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ راستہ دے دیجئے, بالکل آرام کے ساتھ.